3 رکوع نمبر 12 سورۃ یونس آیت نمبر 62 آیت نمبر ہے۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے کیونکہ وقت کم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑے ٹائم میں زیادہ ہیرے موتی آپ کے دامن میں پیش کر سکوں، قرآن کے ساتھ اور میرے سنے نبی کے فرمان کے ساتھ بیان۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف حضور کا فرمان۔ اب بندہ ناچیز نے آپ کو حوالہ دیا، قرآن میں موجود ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایک اور مقام پر پارہ نمبر 9 پاؤں نمبر 4 رکوع نمبر 18 سورۃ انفال آیت نمبر 34 پرفیکٹ حوالے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن کہتا ہے کہ بے شک اس کے جو اولیاء ہیں وہ متقی ہیں۔ ولی کی جمع بنتی ہے اولیاء، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں گے متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، شریعت کے پابند ہوں گے۔ اگر 2 لفظوں میں سمجھانا چاہوں، جب 99 کے حضور کے دیوانے کہیں جناب ہمیں 2 لفظوں میں سمجھاؤ، تو اس کا جواب یہ ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا اور تن پر شریعت مصطفیٰ نظر آئے، حضور کی شریعت پر بھی عمل کرے گا اور سینے میں حضور کا عشق بھی ہوگا، حضور کی محبت بھی ہوگی، سرکار کی تڑپ بھی ہوگی، نبی کے عشق میں تڑپتا ہوگا، نبی پاک کا دیوانہ ہوگا۔ نبی کے دیوانوں جس کو بھی اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے ادب اور عشق اور محبت کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اور کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 مستند حوالہ، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرے گا، واجبات کی پابندی کرے گا، سنت سے پیار کرے گا اور نوافل کی کثرت کرے گا، راتوں کو اٹھ کے وہ تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوگا، اللہ کے خوف میں آنسو بھی بہاتا ہوگا، اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل تقدیس ذکر بھی کرتا ہوگا، اور نوافل کے ذریعے وہ اللہ سے محبت کرتے کرتے وہ درجہ پا لیتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے محبت کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے فرمایا اللہ اس کے کانوں کی سماعت بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کی بصارت بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیروں کی قوت بن جاتا ہے، اللہ اس کے زبان کا کلام بن جاتا ہے۔ اب حدیث نبوی ہے، کتاب صحیح بخاری ہے، معتبر کتاب ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، راوی ابو ہریرہ ہے۔ اب مفہوم خلاصہ کیسے سمجھے؟ لوگوں جب بندہ مقام ولایت پر فیض ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اس کی زبان میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اس کے کانوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اچھے کام کیا کرے گا، اپنی آنکھوں سے اچھی چیز دیکھا کرے گا، اپنی زبان سے اچھی بات بولا کرے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو، یہ مقام ولایت ہے۔ آگے چلیے گا رسول اللہ کا فرمان، کتاب کا نام ہے مشکاۃ شریف، جلد نمبر ہے پہلی، صفحہ نمبر ہے 197 197 صفحے کا نمبر ہے۔ نبی کے دیوانوں قرآن سے پیار کرنے والوں، حضور کی حدیث نبویہ سے پیار کرنے والوں، میں آپ کو علم کے موتی دینا چاہتا ہوں، قصہ کہانیاں سنا کے آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، فرمایا جب ولی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر سن لو ان اللہ تبارک و تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب۔ اللہ کہتا ہے بندو میرے ولی سے بغض نہ کرنا، میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے بھی پیار کرو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کرو۔
اللہ سے بھی پیار کرو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کرو، مدینے والے سے پیار کرو، جو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحب فی اللہ ورسولہ، میرے آقا نے فرمایا محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرات گرامی صحابہ نے آقا سے پوچھا، کسے پاک ہے احیاء العلوم کے اندر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ صحابہ نے رسول خدا سے پوچھا ہے، اے آقا اگر کسی معاملے میں ہمیں رہنمائی نہ ملے، ہم مشورہ لینا چاہیں، کس سے مشورہ لیں، رائے لینا چاہیں، آقا کس سے رائے لیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سألوا الصالحین وجعلوا شورا بینہم، لوگوں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قربت رکھنا، صحبت رکھنا، جو مشورہ دے عمل کر لینا۔ لیکن جو اللہ سے خوف رکھتا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، حقوق اللہ کا خیال کرے گا، حقوق العباد کا خیال کرے گا، وہ تمہارا بھی خیال کرے گا، وہ تمہیں رائے بھی اچھی دے گا، تمہیں مشورہ بھی اچھا دے گا۔ حضرات گرامی شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی اور میرے آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانوں توجہ کرنی ہے۔ میرے سونے نبی پاک نے فرمایا بندہ گنہگار، پاپی، سیاکار، بڑا بندہ، بڑا خطاکار ہے، گناہاں دے اندر زندگی گزرتی رہی۔ عزیزان گرامی جدوں بڑھاپا آیا، دل وچ خیال آیا میں بڑے گناہ کیتے نے، جے موت آ گئی اللہ نو کیویں منہ وکھاواں گا؟ عزیزان گرامی دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ اس وقت راہب کھل جاندا ہے، جویں اج کل بندے کوئی دینی کام واسطے علماء کھل جاندے نے، لیکن معذرت نال اسی نہیں جانتے، جانا چاہیے۔ اسی پتہ کیوں جانے ہاں؟ مولوی صاحب ماں جو دودھ نہیں دینی پیڑا تے دم کر دے، تے اس طرح کوئی بندہ نہیں جاتا جڑا جا کے آ کے مولوی صاحب یہ دسو کہ کفن کوئی مر جائے تے کفن کیویں بنانا وا، سانو سکھاؤ تاکہ اسی اپنے باپ دا کفن اپنے ہاتھاں نال بنائیے۔ سانو یہ دسو کہ غسل کیویں دینا وا، اللہ نہ کرے باپ فوت ہو جائے اپنے ہاتھاں نال شریعت دے مطابق غسل دئیے۔ سانو یہ دسو قبر دے اندر میت نوں لٹانا ہوندا وا، لیکن حضور دی سنت دے مطابق طریقہ کیڑا وا، کاش اسی دین بھی سیکھیے۔ آؤ میرے آقا کریم دے دیوانو، او وقت دے راہ کول چلا گیا۔ میرے سجنوں توجہ کرنی ہے، میرے سونے آقا فرما رہے نے، فرمایا وقت دے راہ کھل گیا، کہنا میں بڑے گناہ کیتے نے، پر دسو میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آج تک میرے جناب عالی طریقہ نہیں آیا، عبادت کیویں کرنی ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، اللہ نو کیویں منانا ہے، رب نو راضی کس طرح کرنا ہے۔ میں بڑے کام کرتا رہا ہوں، لیکن اللہ نو منانا سکھیا نہیں، اللہ نو راضی کیویں کریدا وا یہ طریقہ نہیں ہوندا۔ ذرا دسو مینوں توبہ دا طریقہ۔ عزیزان گرامی راہ حیران ہویا، انہیں آکھا پہلا بندہ آ کے توبہ دا طریقہ پوچھ جائے، دس تے صحیح کیڑا گناہ ہویا ہے، میں تیرے گناہ دے مطابق تینوں طریقہ دساں گا، دس تے صحیح کیڑا گناہ ہویا؟ انہیں کہا جناب اعلیٰ میں قتل کیتے نے، تے 1 2 نہیں 4 نہیں بلکہ 99 92 قتل کیتے نے، میرے کل قتل ہوئے نے۔ جدو راہب نے گل سنیے، راہب جلال چایا، انہیں کیا تو 1 2 بھی نہیں 99 قتل کرنے والا، جا تیری بخشش نہیں ہونی، جا تیرے توبہ نہ میں کی طریقہ دسا۔ عزیزان گرامی انہوں غصہ چڑھیا، انہیں جناب عالی خنجر دے کولے اور راہب دا بھی سر قلم کر دیتا، 100 قتل پورے ہو گئے نہیں۔ اے لوگو میرے سونے آقا زندہ نبی، مختار نبی، کل نبیاں دے سردار نبی، میرے سونے آقا صحابہ میں کل سنا رہے نے، صحابہ جے میں ہدایت دے ستارے نے، میرا سونا نبی جے میں 14ویں دا سونا چن ہوئے، آقا اپنے صحابہ کو دسرے نے، صحابہ دے تو 100 قتل ہو گئے نے، رون لگ گیا، کہنا ہے میں معافی باستے آیا سا، اور جرم کیا کر بیٹھا ماں، پتہ نہیں میری بخشش ہونی ہے کہ نہیں۔ عزیزان گرامی روندا کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے، کہندا لوگو مینوں توبہ دا طریقہ دسو، اللہ نو منان دا طریقہ دسو، رب نو راضی کرن دا طریقہ دسو۔ اے سجنو بیلیو 99 والو، آج اسی فصل دا طریقہ سکھ رہے ہاں، کماد کیویں بیجنا ہے، جناب کپاہ کیویں بیجنی ہے، گندم کیویں بیجنی ہے، ہر کام سکھ رہے ہیں۔ کاش اسی نماز بھی سکھ لیں، کاش اسی دعائے قنوت بھی سکھ لیں، کاش اسی نماز جنازہ بھی سکھ لیں۔ اور میرے آقا دے دیوانو، کسے نے کیا جناب عالی چلا جا فلاں علاقے دے اندر
فلاں پنڈ دے اندر فلاں جناب عالی بستی دے اندر چلا جاؤ، اتنے اللہ والے رہندے نے، اللہ والے رہندے نے، اولیاء اللہ دا ڈیرا ہے، اللہ دے فقیراں دا ڈیرا ہے، اللہ دے درویشاں دا ڈیرا ہے، اللہ دے نیک بندیاں دا ڈیرا ہے، انہاں کول چلا جا، تینوں کوئی نہ کوئی جناب عالی رہنمائی کر دین گے۔ وہ ٹرتا ٹرتا جا رہا ہے، موت دا وقت نیڑے قریب آ گیا ہے، عزیزان گرامی جے میں موت دا وقت آیا، روح پرواز ہو گئی، رستے پہ ڈگیا پیا ہے، سڑک تے لاش پئی ہے، عزیزان گرامی فرشتے آ گئے نے رحمت والے بھی، تے او فرشتے بھی آ گئے نے جڑے بندے نوں چک کے جہنم میں سٹتے نے، او بھی فرشتے آ گئے نے۔ عزیزان گرامی فرشتیاں دی ایک جماعت کہندی ہے اے جنتی ہے، دوسری جماعت کہندی ہے دوزخی ہے، اور فرشتے آپس میں گل بات کر رہے ہیں۔ فرشتیاں نے کہا سب کو اچھا فیصلہ میرے رب دا، سب کو بڑا حکم میرے رب دا، عدل والا فیصلہ میرے رب دا، رب دے ترازو وچ انصاف ہے، اللہ دے ترازو وچ کوٹ نہیں، اللہ دی بارگاہ دے وچ عدالت دے اندر کوئی جناب عالی منمانی نہیں، ہاں وہ فضل والا ہے، کرم والا ہے، رحم والا ہے، وہ چاہے انساناں دے عیباں دے پردے پا بھی سکدا ہے، وہ چاہے تے بخشش فرما بھی سکدا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ گئے فرشتے، رب نے فرمایا زمین دی پیمائش کرو، زمین دی پیمائش سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر یہ ہے مقتول کے قریب، یعنی جہاں سے قتل کر کے آ رہا ہے جرم کے قریب ہے تو دوزخ میں ڈال دینا، اور اگر ہے جہاں پہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، بڑا قیمتی جملہ، توبہ کی نہیں، دل میں نیت ہے اللہ کو منانا ہے۔ دیکھو نا اللہ کتنا مہربان ہے، بندہ منانا مشکل ہے، رب کو راضی کرنا بڑا آسان۔ ہم بندے کے لیے کتنے ترلے کرتے ہیں راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے، کاش اللہ کے لیے کوشش کرتے۔ رب نے فرمایا پیمائش کرو، حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے وہ کس طرف قریب تھا، کہاں سے دور تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ بالصواب، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ مقتول کے قریب تھا اور توبہ والے مقام کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے دور تھا، لیکن اللہ پاک نے رحمت کی، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے فرمایا وہاں سے سکڑ کے قریب ہو جا، اور جہاں سے یہ مقتول سے آ رہا تھا فرمایا زمین کشادہ ہو جا، پھیل جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، یا اللہ یہ مقتول سے دور ہے اور جہاں پہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہاں قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جنت میں لے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو نا میرے اللہ کی رحمت کے انداز تو دیکھو، اللہ کی قدرت کے رنگ تو دیکھو کہ رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاوے ساڈا، جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاوے ساڈا۔ آپ فرماتے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اور اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاسن ساڈے ورگے منہ کالے۔ فرماتے نے جے میں ویکھاں عملاں ولے اے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے۔ میرے مالک ہم سب کا اکٹھے ہو کے نماز جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ نماز جمعہ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کرام کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہوں جمعۃ المبارک کے صدقے مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ آج کے دن کا صدقہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، میرے مالک بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو صبح
قیامت تک آباد و شاد فرما۔ میرے مالک اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس چک کی خیر فرما، یہاں کے مکینوں کی خیر فرما، سب کے فصلوں میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے وطن کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھارت کے ظلم سے بچا۔ یا اللہ غزہ، حماس، فلسطین، ملک شام کے مسلمانوں کو اسرائیل کے تسلط اور جبر سے نجات عطا فرما۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی مدد کے لیے گیا، اللہ ان کی مدد فرما، انہیں اسرائیل کے ظلم و جبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام کا پرچم بلند ہو۔ یا اللہ ہمارے سینے حضور کی محبت سے آباد ہو جائیں، سرکار دو عالم کی محبت اور غلامی عطا فرما، نماز اور قرآن کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ۔